ہو جائے۔ چلتے پھرتے ہمیں اپنے گلی بازار میں یہ احتیاط بھی استعمال کرنی چاہیے کہ جگہ جگہ نہ تھوکتے پھریں، اور پھر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیشو استعمال کیا، شیشے سے باہر پھینک دیا۔ یہ بھی بڑی ہماری مہذب قسم کی عادت ہے۔ ٹیشو سڑکوں پہ، ٹیشو گلیوں میں مہذب انداز استعمال کریں، ٹیشو استعمال کریں، اس کو رہنے دیں، کبھی نکلیں کسی جگہ پہ ڈالیں جو اس کے لیے بنی ہوئی ہے۔ اس طرح کی احتیاطیں کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو تمام وباؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعہ میں نہیں ہوں گا یہاں، اس کے بعد والے جمعہ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اگلے جمعہ جدہ میں کوئی پروگرام ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ کرناٹک میں سیلاب آیا ہوا ہے، انڈیا کے سیلاب کی خبر آپ نے سنی ہوگی، اور اس میں ہندو بھی تو پریشان ہوں گے، لیکن بہت سارے مسلمان بھی پریشان ہیں، بلکہ شاید زیادہ لوگ اس علاقے میں مسلمان ہیں۔ اور پچھلے دنوں سننے میں آیا تھا کہ پہلی منزل پوری کی پوری پانی میں دبی ہوئی ہے اور لوگ دوسری منزل پر چڑھے ہوئے ہیں۔ اسی کے نتیجہ میں اتنا پانی جب 2-3 دن کھڑا رہ جائے گا تو مکان گر جائیں گے۔ بہت ساری مشکلات وہاں بنی ہوئی ہیں، لہٰذا دعا کریں کہ اللہ رب العزت کرناٹک کیا ساری دنیا کے مسلمانوں پر جو بھی سیلاب، طوفان، زلزلہ، کسی قسم کی مشکلات آئی ہیں، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ ان سیلابوں میں، طوفانوں میں، زلزلوں میں جو لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے۔ جو زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جن کو نقصانات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نقصانات کا معاوضہ ان کو عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ کیا زمزم کو آگ پر پکا کر استعمال کیا جائے یا نہیں، یعنی یہ زمزم کی چائے بنا کے پینا چاہتے ہیں۔ گرم کرنے کے بارے میں کوئی حدیث میرے سامنے ایسی نہیں گزری کہ اس کو گرم کیا جائے یا نہ کیا جائے، چولہے پہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ کچھ لوگ اپنے گھر میں مکمل طور پر زمزم استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر مکہ والے جن کے گھر میں زمزم بہہ رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ چائے بھی پیتے ہوں گے، وہ کہوہ بھی پیتے ہوں گے، میرا خیال ہے کافی کا کپ بھی وہ اسی میں بناتے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے لکھا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو دم وغیرہ کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہوا میری نظر سے گزرا ہے کہ زمزم کو آگ پر گرم نہ کریں، سورج کی دھوپ میں گرم کر لیں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کسی حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا۔ کیا بغیر وضو کے مسجد میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے؟ اعتکاف کی حالت میں یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آدمی باوضو رہے، اعتکاف والے کا وضو ٹوٹ سکتا ہے یا نہیں؟ مسجد میں ہوتے ہیں ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، جب نماز کا وقت آئے گا دوبارہ وضو کر لے، قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے، تلاوت کرنا چاہتا ہے، پھر وضو کر لے، اور جتنا باوضو ہونے کی حالت میں زیادہ رہے گا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ باوضو کہے گا ثواب زیادہ، الحمدللہ باوضو کہے گا ثواب زیادہ۔ وضو اس نیت سے کرے گا کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور جتنی مرتبہ وضو کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، اگر کسی کے ناخن کے نیچے بھی کوئی گناہ پڑا ہے تو وضو کے پانی کے ساتھ وہ بھی نکل جاتا ہے۔ لہذا باوضو رہنا نہ صرف اعتکاف والے کے لیے، سب کے لیے اچھا ہے، اجر ہے، ثواب ہے۔ کیا کسی کے ہاتھوں آج کل بھی کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے؟ یہ کرامتوں کے سامنے ابھی کوئی فل سٹاپ نہیں لگا، قیامت تک اولیاء اللہ سے قیامتوں کا ظہور ہوتا رہے گا، لیکن یہ کرامت ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ پہلی چیز، جیسے معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اللہ چاہے تو معجزہ کروا دیتا ہے، نہیں تو رک جاتا ہے معاملہ، اسی طرح کرامت ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اور تیسرا یہ کہ ولی وہ نہیں ہوتا جو کپڑے اتار کے چوک میں بیٹھ جائے۔ ہمارے یہاں تو ولی کا تصور اور ہے نا، کپڑے اتار دے، 4-6 مہینے سے نہایا نہ ہو، بدبو آ رہی ہو، چوک میں پڑا ہو، وہ ولی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے ہر مومن بندے کو ولی قرار دیا ہے۔ مومن آدمی نیک ہو، دیندار ہو، نمازی پرہیزگار ہو، ہر بندہ ولی ہے، اور اللہ جب چاہے جس سے چاہے وہ کرامات کا ظہور کروا سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ پہلے زمانے میں
یا فلاں جماعت کے بزرگوں کو ہی صرف ولایتیں ہیں۔ ولی ہر مومن اور جس سے اللہ چاہے کرامت کا ظہور کروا دے۔ سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنے کے علاوہ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم سجدے کی حالت میں ہو تو دعائیں مانگنے کی کوشش کرو، یہ دعائیں زیادہ قریب ہیں کہ اللہ ان کو قبول کر لے۔ لہذا سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ دعائیں مانگنی چاہیے، اور وہ مسنون دعائیں ہوں، قرآن و سنت سے ثابت ہوں۔ اور اگر کسی کو کوئی قرآن و سنت کی دعا نہیں آتی تو چونکہ علماء کا کہنا ہے کہ معصور دعا مانگی جا سکتی ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اس اختلاف سے نکلنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ فرائض وغیرہ میں تو مسنون کی حدود میں رہیں، اور نوافل وغیرہ پڑھیں، رات کو اٹھیں، آپ کے دل میں جو ہے اللہ سے مانگیں، جس زبان میں مانگیں، اللہ تمام زبانوں کا جاننے والا ہے۔ دوران عمرہ حالت احرام میں عورت کا چہرہ کھلا رکھنا کیا ضروری ہے؟ ایک دوست کا کہنا ہے کہ عورت کا دوران عمرہ چہرہ اگر ڈھکا ہوا ہو تو عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ غلط کہا اس آدمی نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتوں نے بھی حج کیا، اور عورتوں نے کہا کہ ہم چہرہ کھلا رکھے ہوئے ہوتی، جیسے ہی کوئی غیر محرم لوگوں کا قافلہ آتا، سدلت احدانا جلبابہا من راسہا علی وجہہا، تو ہم اپنے سر کا کپڑا گرا کر اپنے چہرے کا پردہ کر لیتی۔ نبی کی بیویوں کا حج ہو گیا، نبی کے ساتھ کی عورتوں کا حج ہو گیا، اور غیر محرموں سے انہوں نے پردہ بھی رکھا، اور آج کے کسی آدمی کا حج نہیں ہوتا یا اس کا عمرہ نہیں ہوتا تو یہ جانے، اس کا کام جانے۔ حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جیسے ہی اکیلی ہو عورت، اسے چہرہ ننگا کر لینا چاہیے۔ اکیلی ہو، شوہر کے ساتھ ہو، بھائی باپ بیٹوں کے ساتھ ہو جو محرم ہے، اس وقت عورت کو چہرہ ڈھانپ کر نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسے ہی غیر محرم آ جائیں، وہ گلی میں ہوں، وہ حرم کے اندر ہوں، منا میں ہوں، عرفات میں ہوں، مزدلفہ میں ہوں، جب غیر محرم سامنے آئیں گے تو اس کو اپنا چہرہ ڈھانپ کے، آج تو موقع ہی نہیں ملے گا نا باہر کے چہرہ ننگا کر سکیں، کیونکہ آج تو ملینز کے حساب سے اس شہر میں لوگ حج کے موقع پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور باقی مواقع خاص طور پر حج اور رمضان میں آپ جہاں بھی نکلیں گے آپ کو غیر محرم مردوں کا سامنا ہوگا۔ لہٰذا عورت کو سارا وقت جو ہے وہ چہرے کو چھپا کے رکھنا ہے، لیکن جب کمرے میں جائے اپنے لوگ ہیں چہرے کو فوراً ننگا کر لے۔ یا عورتوں کے جو خاص جگہ ہیں جیسے مسجد نبوی میں ہے، اسی طرح مسجد حرام میں بھی ہے، وہاں جائیں تو چہرہ کھول لیں۔ لڑکی کے عقیقے کے لیے بکری چاہیے یا بکرا، اور کوئی مخصوص وقت بھی مقرر ہے یا نہیں؟ لڑکی کے عقیقہ کے لیے بکری ضروری نہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں لڑکی ہے تو بکری اور لڑکا ہے تو بکرا، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے قاعدے ہیں۔ ایک جانور بکری ہے یا بکرا، اور ایک بچہ لڑکی ہے یا لڑکا، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی بھی جانور کسی کی طرف سے، البتہ لڑکی ہے تو ایک اور لڑکا ہے تو 2، اور اگر کسی کی مالی حالت ذرا کمزور ہو وہ لڑکے کی طرف سے بھی صرف ایک بکرا کر دے تو انشاءاللہ اس کا عقیقہ ہو جائے گا، سنت پوری ہو جائے گی۔ کیا مکہ شریف یا مدینہ شریف میں درود شریف کہا جا سکتا ہے؟ اب یہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ مکہ مدینہ والے درود پڑھیں یا نہ پڑھیں یا کیا۔ درود شریف مکہ میں، درود شریف مدینہ میں، درود شریف تو ساری دنیا میں رہتے ہوئے پڑھا جا سکتا ہے، مکہ مدینہ میں کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ اور اگر یہ کوئی اور بات ہے تو بڑا صاف لکھا ہوا ہے، کیا مکہ شریف یا مدینہ شریف درود نہیں، مکہ شریف مدینہ شریف درود شریف، ان کا مطلب ہے کہ کیا درود کو بھی شریف کہا جا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں تو گجرات شریف، دلی شریف، فلاں شریف، اب کچھ لوگوں نے پاکستان انڈیا سے جدہ شریف، نواز شریف تو خیر ہے ہی ہے، اس کے تو باپ کا نام شریف ہے، تو مکہ مکرمہ اور اس کے شرف کی وجہ سے اسے شریف کہا جاتا ہے۔ اور شرف کتنا ہے مکہ کا؟
اس مکہ میں بلد الامین کے علاوہ ایک مسجد میں ایک نماز 1,00,000 نماز کا شریف ہوا یا نہیں؟ یہ تو شرف کی وجہ سے شریف ہیں. کچھ لوگ باپ کی وجہ سے شریف ہوتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور نام کی وجہ سے شریف. مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ وہ بھی ہیں، اور اگر کوئی شرف کی وجہ سے شریف کہتا ہے تو کوئی منع نہیں. اسی لیے درود شریف کو بھی، چونکہ درود شریف کا بھی شرف بہت ہے، درود شریف کہا جاتا ہے. اس میں ممانعت والی کوئی بات نہیں. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو طیبہ کہا. مدینہ طیبہ یا طیبہ، بہتر یہ ہے کہ مدینہ طیبہ طیبہ کہیں یا مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، لیکن مدینہ شریف اور مکہ شریف کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یثرب کہنا منع ہے. یثرب چونکہ عہد جاہلیت کا نام ہے، وہ نام اب استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے شاعر، ہمارے نعت خان اور نعت گو لوگ جو ہیں وہ آج بھی یثرب کہے پھر رہے ہیں. حالانکہ بعض روایات میں آتا ہے جو یثرب کہے وہ توبہ کرے اور کچھ صدقہ کرے. لیکن شاعروں کو اس سے کیا، ان کو نہ توبہ کی ضرورت رہتی ہے نہ کسی اور چیز کی. کیا کسی مزار پر جا کر اس کے توسط سے دعائیں کی جا سکتی ہیں؟ مزار والا زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ کیا خیال ہے؟ وہ تو بیچارہ اب ہمارے توسط کا مستحق ہو چکا ہے، اس کے توسط سے دعائیں کیا کرنی ہیں؟ دعائیں کریں بغیر کسی مزار پہ جائے، اپنے گھر میں، مسجد میں. اور مزار کی زیارت کرنے کے لیے جانا شرعاً منع ہے. جب مزار کی زیارت کے لیے جانا منع ہے تو وہاں دعائیں کرنا اور پھر اس کے توسط سے کرنا، جو ہمارے یہاں طفیل سے کہتے ہیں، یہ طفیل زندہ آدمی کی توسط ہو سکتا ہے. اس طرح کے نیک آدمی کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرو، یہ تو جائز ہے. اور وہ آدمی مر چکا ہے اور آپ اس کے توسط سے دعائیں کیا کر رہے ہیں؟ اور اسی طرح کوئی آدمی دور ہے، یہاں نہیں ہے، بہت بڑا نیک لیکن دور ہے، اس کے توسط سے دعا کا کوئی معنی نہیں ہے. دعا کروائیں لیکن زندہ آدمی سے. جو فوت ہو چکا ہے اس بیچارے کو کیا ڈال رہے ہیں؟ قبر والے کے لیے اپنے شہر کے، اپنے محلے کے قبرستان میں دعا کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے سفر کر کے جانا کہ میں جا کے دیوبند کے جو قبرستان ہیں ان لوگوں کے لیے، یا دہلی کے نظام الدین اولیاء کے، لاہور کے، پشاور کے، نہیں، اپنے شہر یا محلے کے قبرستان تک جا سکتے ہیں. اور جب مدینہ منورہ میں پہنچ جائیں تو جنت البقیع یا بقیع الغرقد ان لوگوں کے لیے دعا. لیکن بقیع الغرقد کے فوت شدگان کی زیارت کے لیے جانا منع. مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائیے، مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، قبر رسول پر حاضری دیجئے، وہاں سلام کہیے، آگے شیخین ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان کو سلام کیجئے، اور آگے نکلتے سامنے ہی بقیع ہے، وہاں چلے جائیے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم مسجد نبوی کی زیارت کے لیے گئے تھے، نہ کہ جنت البقیع کی. اس قاعدہ کو ذہن میں رکھیں. صحیح تو نہیں، بقیع الغرقد، اسی لیے میں نے کہا اصل نام ہے بقیع الغرقد، لیکن اس کا نام ہمارے لوگوں نے چونکہ جنت البقیع ڈال رکھا ہے، اس لیے وہ کہنا جو ہے وہ بھی ضروری، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بقیع الغرقد کیا ہے. اصل یہ ہے کہ اس کا نام بقیع الغرقد ہے، جنت البقیع ہم نے بنا رکھا ہے. جیسے جدہ کو شریف بنا دیا ہے، اسی طرح کا یہ بھی معاملہ ہے. کسی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، زچہ بچہ کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو خیر و عافیت سے رکھے. اللہ رب العزت ان کی بیوی کو، ان کے بچے کو صحیح سلامت دنیا میں لائے اور سب کو خیر و عافیت سے رکھے. میرا خیال ٹائم ہو گیا ہے. کوئی چھوٹی سی پرچی بھی کوئی نظر نہیں قریب میں آتی. ہاں یہ ایک ہے چھوٹی سی پرچی، بڑی اچھی سی ہے. کہتے ہیں کہ لوڈو اور کیرم کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ صحیح ہے نا، ہلکی پھلکی سی. اور یہ کہیں گے یہ گیم بھی دونوں ہلکے پھلکے سے ہیں، ان میں زیادہ کچھ نہیں ہوتا. ان گیموں دونوں پر آپ نہیں، ٹائم کے علاوہ اس پہ جوا کھیلتے ہیں، اس پہ سارا کچھ کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ اب دوسرا کہتا ہے کہ اگر جوئے کی یا بازی میں جیتنے ہارنے والے کے ساتھ کچھ شرطوں